اللہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کسی عورت کا وقت بدلنے کا ارادہ فرماتا ہے، جب وہ اس کے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنا چاہتا ہے تو وہ 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے اندر ان 5 میں سے ایک نشانی بھی محسوس کرے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس کے حالات بدلنے والا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، ہر ایک کا مزاج اور حالات مختلف ہیں، کوئی خوشیوں میں پلی بڑھی، کوئی غموں کے سائے میں جوان ہوئی، کوئی صبر کے ساتھ زندگی گزارتی رہی اور کوئی خاموشی سے درد سہتی رہی۔ اللہ سب کا خالق ہے، سب کو رزق دیتا ہے اور سب کی سنتا ہے، مگر ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں کرتا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ صرف پیدا نہیں کرتا بلکہ انہیں خاص طور پر چن لیتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو چنتا ہے تو پہلے اس کی آزمائش لیتا ہے، اس کے دل کو توڑتا نہیں بلکہ اسے نکھارتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہا کر اس کے دل کو صاف کرتا ہے۔ وہ عورت ایک لمبے عرصے تک یہ سمجھتی رہتی ہے کہ شاید اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے، شاید اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، شاید اس کی زندگی اسی طرح گزر جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے ایک بڑے مقام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اکثر آزمائش دراصل عزت کا مقدمہ ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت کے برے دن ختم کر کے اس کی زندگی میں اچھا وقت لانے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ فیصلہ اچانک نہیں ہوتا بلکہ خاموشی سے ہوتا ہے اور اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ ہر عورت کے حالات نہیں بدلتا بلکہ خاص عورتوں کو چنتا ہے۔ ہر رونے والی آنکھ منتخب نہیں ہوتی اور ہر صبر کرنے والا دل چننا نہیں جاتا، لیکن جسے چن لیا جائے اس کی ٹوٹی امیدوں کو جوڑنے اور اس کی خاموش دعاؤں کا جواب دینے کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ عورت کے حالات ویسے ہی رہتے ہیں، مسائل ختم نہیں ہوتے، راستے بند نظر آتے ہیں، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی مضبوطی پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ بوجھ جو پہلے اسے توڑ دیتا تھا اب وہی بوجھ اٹھاتے ہوئے وہ شکایت نہیں کرتی۔ یہ تبدیلی باہر سے نہیں بلکہ اندر سے آتی ہے۔ یہ عام ہمت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی طاقت ہوتی ہے جو اس وقت ملتی ہے جب اللہ کسی عورت کو اگلے مرحلے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جو عورت پہلے ہر بات پر رو پڑتی تھی اب خاموش ہو جاتی ہے، جو ہر مسئلے پر سوال کرتی تھی اب صبر کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ دل میں درد ہوتا ہے مگر زبان پر شکایت نہیں آتی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اسے توڑ نہیں رہا بلکہ نکھار رہا ہے، کیونکہ اللہ کمزور دلوں کو بڑی نعمتیں نہیں دیتا۔ اللہ چیزیں چھینتا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ دل سے ان کی رغبت ختم کر دیتا ہے تاکہ جدائی تکلیف نہ بنے بلکہ آزادی بن جائے۔ جب کسی عورت کی زندگی سے کچھ لوگ اور کچھ عادتیں بغیر شور، بغیر لڑائی اور بغیر نفرت کے نکل جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو صاف کر رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں اس کے اگلے سفر میں رکاوٹ بن سکتی تھی اللہ انہیں پہلے ہی ہٹا دیتا ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ آنے والا وقت ہلکے دل اور صاف راستے کا تقاضا کرتا ہے۔ چوتھی نشانی بہت خاموش ہوتی ہے مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ شروع میں عورت کی دعائیں فریاد ہوتی ہیں، وہ بار بار یہی کہتی ہے، یا اللہ یہ مسئلہ ختم کر دے، یہ دکھ کم کر دے، یہ بوجھ ہٹا دے۔ یہ فطری بات ہے کیونکہ درد میں انسان سب سے پہلے راحت مانگتا ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دعا کے الفاظ بدل جاتے ہیں اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے قسمت کا رخ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ اب عورت صرف مسئلہ ختم کرنے کی دعا نہیں کرتی بلکہ یوں کہنے لگتی ہے، یا اللہ مجھے وہ پناہ دے جو اس آزمائش کے بعد ہونی چاہیے۔ یہ الفاظ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ اس کا دل صرف آسانی نہیں چاہتا بلکہ تربیت کو قبول کر چکا ہوتا ہے۔ وہ راحت کی بجائے حکمت مانگنے لگتی ہے، نتیجے کی بجائے تبدیلی چاہتی ہے۔ یہ تبدیلی ہر عورت کے حصے میں نہیں آتی کیونکہ یہ دعا کمزوری کی نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بندے کو صرف بچا کر نہیں نکالتا بلکہ اسے بلند مقام دے کر نکالتا ہے۔ اس لیے کچھ آزمائشیں دیر سے ختم ہوتی ہیں کیونکہ اللہ ان کے ذریعے شخصیت کو نیا رنگ دے رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے بچانا۔ جب انسان کے منصوبے ٹوٹ جاتے ہیں اور دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے تو دعا کے الفاظ بدل جاتے ہیں، اور جب الفاظ بدل جائیں تو سمجھ لیجئے کہ دل بدل چکا ہے۔
یہ نشانی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ اس عورت کو صرف سکون نہیں بلکہ مقام دینے والا ہے، کیونکہ جو عورت آزمائش کے بعد خود کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کے لیے تقدیر بھی اپنا انداز بدل لیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دعا صرف آہ نہیں رہتی بلکہ راستہ بن جاتی ہے۔ پانچویں نشانی عام صبر جیسی نہیں ہوتی بلکہ صبر کے بعد آنے والی ایک گہری کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں عورت کا دل تھک چکا ہوتا ہے، شکایت کرتے کرتے اب وہ ہر کسی کو اپنی کہانی سنانے کی خواہش نہیں رکھتی۔ یہ اس لیے نہیں کہ درد ختم ہو گیا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھ چکی ہے کہ ہر سننے والا مرہم نہیں ہوتا۔ چنانچہ زبان خاموش ہو جاتی ہے مگر دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پر وہ کم بولتی ہے مگر بکھرتی نہیں، وہ اندر سے ٹوٹتی نہیں بلکہ سنبھل جاتی ہے۔ اب اسے اپنے دکھوں پر شور مچانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا دل یقین کر چکا ہوتا ہے کہ جس رب نے آزمائش دی ہے وہی اس کے بعد آسانی بھی دے گا۔ یہ یقین چیخو پکار سے نہیں بلکہ خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شکایت دعا میں بدل جاتی ہے اور دعا سپردگی میں۔ اب عورت لوگوں سے انصاف نہیں مانگتی بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ سپردگی کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی آخری شکل ہوتی ہے، کیونکہ یہاں انسان اپنے سہاروں کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اور جب بندہ واقعی اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ خود معاملہ سنبھال لیتا ہے۔ اس کے بعد راستے بند نہیں رہتے، صرف وقت آتا ہے۔ یہ نشانی اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ اللہ اب اس عورت کو اپنی حفاظت میں لے رہا ہے۔ جب دل شکایت چھوڑ دے اور رب پر مکمل اعتماد کر لے تو سمجھ لیجئے کہ اب فیصلہ انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین وقت پر بہترین انداز میں آتا ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے حالات بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ اس کی بادشاہت کا اعلان ہوتا ہے۔ وہ رب جس کے اختیار میں زمین و آسمان ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک لمحے میں بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ انسان جس تبدیلی کو ناممکن سمجھتا ہے وہ اللہ کے حکم سے لمحوں میں ممکن ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا طریقہ شور والا نہیں ہوتا۔ اکثر حالات بدلنے سے پہلے دل بدلتا ہے، راستے بدلنے سے پہلے سوچ بدلتی ہے، اور قسمت بدلنے سے پہلے انسان کو اندر سے تیار کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر جب بات ایک عورت کی ہو تو اللہ کا معاملہ نہایت نرمی اور حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ عورت جس نے دکھ سہے ہوں، خاموشی سے آنسو بہائے ہوں اور دل ہی دل میں اللہ کو پکارا ہو، اللہ اسے نظر انداز نہیں کرتا، مگر وہ ہر عورت کے حالات نہیں بدلتا بلکہ خاص عورتوں کو چنتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت کے برے دن سمیٹ کر اچھے دن لانے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ تبدیلیاں اچانک نہیں آتی بلکہ ایک خاموش عمل کے ذریعے آہستہ آہستہ زندگی میں اترتی ہے۔ بظاہر حالات ویسے ہی رہتے ہیں، مسائل بھی موجود ہوتے ہیں، مگر اندر کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اللہ اسے آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ جب کسی عورت کا وقت بدلتا ہے تو صرف راحت دینے کے لیے نہیں بلکہ اسے ایک نئے مقام کے لیے چنتا ہے۔ اس مقام کے لیے صرف خوشی کافی نہیں ہوتی بلکہ صبر، سمجھ، گہرائی اور مضبوطی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ حالات بدلنے سے پہلے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے جو نظر نہیں آتی مگر مستقبل کی بنیاد بن جاتی ہے۔ یہ اندرونی تبدیلیاں اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب اللہ اسے آزمائش سے نکال کر اگلے مرحلے میں داخل کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سی عورتیں اس وقت الجھن میں ہوتی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سب کچھ رک گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں سب کچھ تربیت پا رہا ہوتا ہے۔ اللہ چیزوں کو خاموشی سے جوڑتا ہے تاکہ نتیجہ مضبوط ہو، اور جب اللہ کسی عورت کے حالات بدلنے کا فیصلہ کر لے تو پھر کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، نہ حالات، نہ لوگ، نہ وقت، کیونکہ یہ فیصلہ اس رب کا ہوتا ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے، آنسوؤں کی قدر کرتا ہے اور صبر کی قیمت کو خوب سمجھتا ہے۔ اور جب وہ برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلتا ہے تو اس سے پہلے وہ عورت کے اندر واضح نشانیاں پیدا کرتا ہے جو یہ اعلان کرتی ہے کہ اب اندھیرا ختم ہونے والا ہے اور روشنی کا وقت قریب آ چکا ہے۔